مدینۃ المنورہ میں ایک نوجوان یہودی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک ہی نظر میں عاشق ہو گیا، ایک ہی نظر میں چہرہ والضحیٰ کا عاشق ہو گیا۔ وہ یہودی نوجوان تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ وہ یہودی نوجوان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل میں ایسا اتار لیا کہ جب کبھی بھی آپ نظر نہیں آتے تو رونے لگتا۔ ایک لوتا بیٹا ماں باپ کا، ماں باپ اس کے یہودی تھے اور خود بھی یہودی تھا۔ آپ کے دیدار کے لیے وہ گھر سے چپکے اور کوئی نہ کوئی بہانے بنا کر کبھی بکریاں چروانے کے لیے مدینۃ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کرتے ہوئے پھرتا۔ ایک ہی نظر میں عاشق ہو گیا تھا۔ ماں باپ کو معلوم نہیں، ماں باپ کو اس نے نہیں بولا تھا کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں۔ کبھی مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار کرتا، کبھی چھت پہ کھڑا ہو کے دیدار کرتا تو کبھی بازاروں سے نکل والے کی خواہش دشمن بھی پورے کرتے ہیں۔ میری آخری خواہش سن کر اب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ باپ کہنے لگا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، بتا تیری آخری خواہش ہے کیا؟ اس نوجوان کہنے لگا، میں اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں زخمی ہو چکا ہوں۔ میری ایک خواہش، میری ایک تمنا کہ میں میرے آخری وقت میں ان کا دیدار کر لوں۔ والد یہ سن کر ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ ارے ظالم، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو دنیا سے جا رہا ہے، اب کیا تو اپنا دین بھول چکا ہے؟ اس نے کہا، اے والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری آپ آخری خواہش کو پوری کریں۔ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش میں پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ ایک یہودی نوجوان ہے تو یہودی لیکن آپ کا عاشق ہے،
آپ کا دیوانہ ہے، اس کا وقت آخری وقت ہے، لیکن وہ آپ کے دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان کے گھر پہ پہنچے تو اس کی آنکھیں حضور کا انتظار کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ والد اس کے قریب کھڑا تھا، ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول، میرے بچے آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، تیرا محمد آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح اپنے محبوب کا نام سن کر واپس لوٹ آئی۔ آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ کے حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، میں نے دیکھ لیا، اب میں مر بھی جاؤں مجھے کوئی غم نہیں، ایک تمنا، ایک آرزو یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فقط آپ کا پیار ہے۔ یا رسول اللہ، کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آقا کے قدموں میں گر کر کہتا ہے، منزل خبر سے لے کر جنت تک آپ کی ضمانت میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور کلمہ توحید پڑھ کر آپ کے قدموں میں دم توڑتا ہے، اس کی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد نے کہا، اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اہل اسلام کی امانت ہے، اب اس کے کفن دفن کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ اس عاشق کا تیار کیا جاتا ہے، اس عاشق کو غسل دے کر کفن پہنا کر اس دیوانے کے جنازے کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، مدینہ کے ہر گلی سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے خاطر۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا، پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا۔ صحابہ نے ایک عجیب منظر دیکھا، آقا پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اپنے پیروں کے انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آقا کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے زمین پر آ گئے، پاؤں رکھنے کے لیے تک جگہ نہیں، اسی لیے میں ایسا چل رہا ہوں۔ ہم پر آقا کے کتنے احسانات ہیں، ہمیں محبت بھی نبھانا ڈھنگ سے نہیں آتا۔ ہم وعدے کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے دین پر قربان ہوں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پیٹ دکھا کر مڑ جاتے ہیں۔